الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گفتگو میرے محترم سامعین ایمان کی تعریف، ایمان سے متعلقہ مسائل و امور پر جاری ہے. بتایا یہ جا رہا تھا کہ ایمان کے سلسلے میں اور اس کی تعریف کی بابت اہل سنہ والجماعہ کے مخالف گروہ بنیادی طور پر تین. ایک تو مرجیہ، جن کو ہم مرجیت الفقہا سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس میں اشاعرہ، ماتریدیہ سب شامل ہیں. دوسرا گروہ ہے گروہ کرامیہ، جس کے قول کا تذکرہ اور مذہب کا تذکرہ کیا گیا. اور تیسرا گروہ ہے غالی قسم کے مرجیہ کا، اور یہ غالی قسم کے مرجیہ در حقیقت جہمیہ ہیں. انہی کے ساتھ بعض حد درجہ غالی قسم کے صوفیہ ہیں، جن کا باہم بھی اختلاف ہے. اس تیسرے گروہ کا مذہب یہ ہے ایمان کے سلسلے میں کہ ان لوگوں نے قول و عمل دونوں کو ایمان کے مسمى سے خارج کر رکھا ہے، اور اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے. نیت، قلبی عقیدہ ہی کا نام ایمان ہے. اور اس طرح سے ان لوگوں نے قول و عمل دونوں کو گویا مؤخر کر رکھا ہے، یا بلفظ دیگر ایمان کے مسمى سے قول و عمل کو باہر کر رکھا ہے کہ ایمان صرف اعتقاد بالجنان ہی کا نام ہے. یہ لوگ جہم بن صفوان کے اتباع اور ان کے موافقین ہیں، اور جہمیہ باہم خود اس مسئلے میں منقسم ہیں. چنانچہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اعتقاد کی تصریح کرتے ہوئے گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف معرفت کا نام ہے، یا اس چیز کی صحت پر قلبی اعتقاد کا نام ہے. اب غلاۃ جہمیہ کا قول یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے. غلاۃ صوفیہ کا بھی موقف اور نظریہ یہی ہے کہ جس کو معرفت حاصل ہو گئی وہ مومن ہوگا. اب ان کے قول کی روشنی میں ابلیس بھی مومن ہوگا، ان کے قول کی روشنی میں فرعون بھی مومن ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالی کی معرفت ان کو بھی حاصل تھی، جیسا کہ ابلیس سے متعلقہ آیات جن میں مثلا اس نے اللہ جل وعلا کو
رب اے میرے پروردگار کہہ کر کے پکارا ہے، اور اللہ جل وعلا کی صفت عزت کی قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ ابلیس کے پاس رب جل وعلا کی معرفت تھی۔ اسی طرح سے فرعون کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اسی طرح سے اس کے متعلق اللہ جل وعلا کا قول یہ بھی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ سب رب کی جانب سے ہے اور اس کی بصیرت تمہیں حاصل ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جہمیہ کی اس تعریف کی روشنی میں، غلاة مرجیہ کی اس تعریف کی روشنی میں، غالی قسم کے صوفیہ کے اس موقف کی روشنی میں، ابلیس اور فرعون جیسے بڑے بڑے کفار کا مومن ہونا لازم آتا ہے، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ قول باطل ہے۔ یہ بات جس کا ذکر میں نے کل چھیڑا تھا وہ یہ کہ ایمان کے مباحث میں سے ایک مبحث اور اس کے متعلقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ایمان کے متعلق مخالف گروہوں میں ایک گروہ مرجیہ ہے۔ کیا اہل سنت والجماعت اور مرجیہ کے مابین جو اختلاف ہے، کیا یہ اختلاف حقیقی اور جوہری اختلاف ہے، یا یہ کہ دونوں کے درمیان کا یہ اختلاف لفظی اور صوری ہے؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ محققین اہل علم نے، عقیدے کی گہری بصیرت رکھنے والے علماء اعلام نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث کے درمیان اس مسئلے میں اور مرجیہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ جوہری اختلاف ہے، حقیقی اختلاف ہے۔ اور اس طرح سے صاحب طحاویہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ الایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاولى، کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان ایک ہی ہے اصل، اور تمام ایمان والے اصل ایمان میں برابر ہوتے ہیں، اور تفاضل ان کے درمیان خشیت، تقوی
اور خواہشات نفس کی مخالفت اور اولا و افضل اعمال کی مطابقت اور ملازمت سے ہوتی ہے. اور یہی پر شارح طحاویہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو کچھ شرح کر کے بات کہی ہے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل سنت کے ائمہ کے درمیان اختلاف سوری ہے، اور یہ اختلاف حقیقی نہیں. یہ بات نہ تو صاحب طحاویہ ہی کی درست ہے اور حق کے اور ثواب کے موافق ہے، اور نہ ہی شارح طحاویہ رحمہم اللہ کا یہ کہنا کہ یہ اختلاف ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اہل سنت کے درمیان حقیقی جوہری نہیں بلکہ سوری ہے، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف حقیقی ہے، کیونکہ دلائل اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اب جب کوئی رکن خارج ہوگا تو دلیل کے فہم میں اختلاف ہوگا، اور جب فہم میں اختلاف ہوگا تو فہم سے حاصل ہونے والے نتائج میں بھی اختلاف ہوگا، اور یوں ایمان کی تعریف کی حقیقت میں ان کے ساتھ اختلاف کرنے والا ان کا حقیقی مخالف ہوگا. دوسری بات کہ اگر تصور کریں کہ ایک آدمی کے پاس قول ہے اور عمل وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اعتقاد بھی ہے، قول و اعتقاد ہے، لیکن وہ عمل کچھ بھی نہیں کرتا، نہ صلاۃ، نہ صوم، نہ زکوٰۃ، غرض ہے کہ کوئی بھی عمل خیر وہ نہیں کرتا ہے، تو کیا یہ آدمی مومن ہوگا؟ اور یہ کہ صاحب ایمان و عمل صالح کے ہی درجے کا ہوگا؟ مرجیہ کے نزدیک ان کی تعریف کی روشنی میں وہ مومن ہوگا، اور تمام اہل ایمان جیسا ہی اس کا ایمان ہوگا، وہ نجات پائے گا. اس لیے کہ ان کے قول کی تعریف کی روشنی میں، ایمان کی تعریف کی روشنی میں جو انہوں نے کی ہے، یہ مومن ہے، کیونکہ اس کے پاس اعتقاد بھی ہے، قول بھی ہے. لیکن عام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا شخص کہ جس کے پاس عمل بالکل نہ ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایمان کے بنیادی ارکان میں سے عمل پر سرے سے عمل کیا ہی نہیں، اور عمل اس کے پاس سرے سے ہے ہی نہیں. لہذا اس رکن کے نہ ہونے کے ناطے سے وہ حقیقت میں مومن ہوگا ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عمل کے ایمان میں مسمى میں داخل ہونے کی نفی سے یہ بات لازم آتی ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے ایمان سے
خروج کی بات کہی ہی نہ جائے. لیکن خود احناف میں سے بہتیرے انہوں نے مختلف ایسے قول ہیں، مختلف ایسے عمل ہیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کے ایمان سے خارج ہونے والی بات، اس قول کی مخالفت یا عمل کی مخالفت کی بنیاد پر کہی ہے. جیسے کہ انہوں نے ایسے انسان کو کہ جس نے مسجد کو مسجد کہا ہو، مصحف کو مصحف کہہ دیا ہو، اس کو بھی کفر کہا ہے. ایسے ہی بعض لوگوں نے ایسے شخص کو کہ جس نے مصحف کو گندگی میں ڈال دیا، یا یہ کہ جس نے صنم کی پوجا کر لی، سجدہ کر لیا، اس کو بھی کفر اور مخرج عن الملہ قرار دیا ہے. تو اگر عمل کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اور ایمان کے مسمى میں عمل داخل ہے ہی نہیں، تو ان اقوال یا ان اعمال کی بنیاد پر کیوں اس کے ملت سے، ایمان سے خروج کی بات کہی ہی گئی. لہذا یہ ثابت ہوا کہ اہل سنہ والجماعہ کے مابین اور مرجیہ کے مابین ایمان کی بابت، ایمان کی تعریف کی بابت جو اختلاف ہے وہ حقیقی اختلاف ہے، صرف صوری اور لفظی نہیں ہے. ایک نقطے پر گفتگو کر کے بعد اس بحث کی پوری کی جا رہی ہے کہ مرجیہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ان الضر لا يضر مع الایمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ مرجیہ کا ایک قاعدہ ہے کہ معصیت، گناہ ایمان کے ساتھ بالکل ضرر رساں نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کہ کفر کے ساتھ کوئی طاعت، کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایمان شے واحد ہے، اور یہی بات ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے کہ الایمان واحد. لہذا تمام لوگ اصل ایمان میں برابر ہیں، اور اس کا بدترین نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بطور مثال بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان میں اور عام افراد امت اور اہل ایمان میں سے عام لوگ بعد کی صدیوں کا کوئی فرد، اس کے ایمان میں کوئی گویا فرق ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جب ایمان اعتقاد اور قول ہی کا نام ہے تو پھر یہ اعتقاد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی ہے، یہ قول ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی ہے، اور ایک بعد کی صدیوں میں سے کسی عام مومن کے یہاں بھی ہے، اور ان کے قول کا لازمہ یہ ٹھہرتا ہے کہ دونوں کے ایمان میں کوئی کمی بیشی اور تفاضل ہے ہی نہیں. اس لیے کہ تفاضل ظاہری بات ہے کہ وہ اعمال سے پیدا ہوتا ہے، اور اعمال ایمان کے مسمى میں ہے ہی نہیں.
لہذا اور ایسے ہی یہ بات بھی کہ جب ضرر رساں ہے ہی نہیں گناہ ایمان کے ساتھ، تو ایک مومن جو ایمان لایا گناہ نہیں کیا، اور ایک مومن جو ایمان لایا اور وہ بتقاضائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھا، بعض کبیرہ کا ارتکاب اس نے کیا، اس اصول کی روشنی میں دونوں کے درمیان فرق مرتبہ ہے ہی نہیں، دونوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ یہ بات کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں کوئی صاحب علم نہیں کہہ سکتا ہے کہ المومن الذی آمن وعمل صالحا والمومن الذی آمن وعمل عملا صالحا وآخر سیئا ربما ارتکب المعاصی الکبیرہ۔ اب یہ کہنا کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ عجیب و غریب سی بات ہے جو مرجیہ کے موقف کی تردید کرتی ہے، اور یہی سچ ہے۔ بطور خلاصہ جو آج کے درس میں بات آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ کہ اہل سنت اور مرجیہ کے درمیان اختلاف حقیقی ہے اور اس کے اپنے نتائج ہیں، اور تعریف ایمان کے سلسلے میں مرجیہ کا قول دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ محدثین بخاری، مسلم رحمہم اللہ اور دیگر ائمہ محدثین کی کتاب الایمان کا اگر مطالعہ کوئی طالب علم کرے، کوئی بھی انسان کرے، تو دلائل کے انبار پائے گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، عمل ایمان کے مسمى میں ہے، اسی لیے صلاۃ کو اور دیگر اعمال کو ایمان کہا گیا ہے، اور ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، اور کمی بیشی کے جو بھی اسباب ہیں ان میں سے اعمال سب سے قوی اور ظاہری اشیاء ہیں کہ جن سے خود مومنین کے درمیان ان کے ایمان میں تفاضل پایا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارا تو قول یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا قول، کہ خود نفس ایمان میں بھی تفاضل پایا جاتا ہے، سب کا ایمان یکساں نہیں ہوتا ہے ایک درجے کا، اور اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سنت والجماعت کے نزدیک افضل هذه الامہ بعد نبیہا ہیں، ان کے بارے میں یہ قول منقول ہے کہ بات یہ نہیں تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اعمال اور اعمال کی کثرت کے ناطے سے سب سے افضل قرار پائے، نہیں، اصل یہ تھا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ خود ان کے ایمان میں وہ قوت تھی جو اوروں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، اور اس طرح سے مرجیہ کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ اور بطور خلاصہ ایک بات دہرا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت ہی کا یہ قول اور ایمان کی مشہور تعریف اور مشہور جملہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ الایمان ہوا قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالاعضاء والارکان ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وهذا هو التعريف الصحيح الكامل للإيمان، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم.